ہاں یہ سوال آیا کہ وزیر حضرات وزیر پیر حضرات کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین کے پاس فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو مرنے والے کے پسماندگان کو مصیبت پڑ جاتی ہے اور ان کے چائے پانی کھانے میں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ کیا مرنے والے کے لواحقین کو مزید پریشان کرنا نہیں ہے؟ اس معاشرتی برائی کا کوئی حل بتائیں۔ بھائی بات تو یہ ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں جہاں میت ہو چکی ہو، پرانے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ تسی اس نے سر نہ وبال نہ بنو۔ اور دوروں بندہ کوئی آیا تو تساں چاہ پانی تو پلانی پیسی نا، جڑا پہاڑے تو لے کے آیا ہے، جڑا دور گرائیں تو آیا ہے تے اس موڑ بھی کہ جا بھی نہیں سکنا، تساں دینا تے ہے نا۔ تے جڑے قریب نے لوگ ہن اٹے کٹے تے موٹراں بھی کول نے تے مڑ کے آرام نال کرام ونج سکنے، ان کو چاہیے کہ جہاں میت ہو جائے ان پر بوجھ نہ بنے، کھانے اور چائے کے اہتمام کو نہ دیکھیں، اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو چائے نہ پلائے، وہ اپنے میت کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے گھر موت ہو چکی ہے، تو اس کو آپ یہ کوئی شادی کی تقریب نہ بنائیں۔ وہ جو خدمت ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے۔ پرانے لوگاں جسی ونے ہیں تو اس ویلے ہونا ہے دعا آکھی تے پائی ٹریا جی مڑ کے، کیوں جی اگلیاں وقت نہ پے جی چاہ پانی آن سن، بوتلاں آن سن، روٹی پکا سن، بس جی 2 منٹ بیٹھا۔ سنت بھی یہ نا طریقہ کسی عادت کرو، اتھے جم کے ڈیرے لا کے بہ رہو 2-3 گھنٹے تک، بندہ اٹھے پائی دفع ہوئے ان کے درے اور بھی کام ہے بہوں تسی اتھے بہ ہی ونجو، یہ بھی تو بری گل ہے نا۔ 2 منٹ اٹھے۔ عیادت کے ادب بھی یہی ہے کہ آپ 2-3 منٹ بیٹھیں مریض کے پاس، خدا جانے مریض کس حالت میں مبتلا ہے جی۔ تو اسی طرح آپ کسی کے فاتحہ خوانی کے لیے جائیں، 2-4 منٹ بیٹھے، اس کے بعد جلدی اٹھائیں، نزاکت کو دیکھیں، جلدی اٹھایا کریں۔ تسی بھی اتھے لمک کے بہ رہنے ہو، اگلیاں ہی پھر آنا ہے، 15-20 منٹ ہوئے اباسیاں مارنا پیا، اس ہوں دیو کوئی پھکا چاہ نہ۔ تسی آپ بھی منع کریا کرو، خیال رکھیا کرو، اگلا کئی غریب آدمی ہونے کئی نہیں پلا سکنے، ایک تی جمی تے ایک پچھڑے پٹیا، یہ تو وہ محاورہ ہے، ایک بندہ مار گیا تے ایک 10,000-50,000 نہ خرچہ ہو گیا، مخلوق جڑی یعنی اسا وکرا کھوانا پینا ہے۔ اسی واسطے او جمراتاں، او سوم، او 40ویں منن جو آپ ادھار لے کر آپ پکائیں، پیسہ لے کر اور ادھار آپ اتار نہ سکیں، ایسے 40ویں اور جمراتیں پکانی منع ہے۔ جو آپ کر سکیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ وہ کریں۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو بے شک کھلائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، للہیت اس میں ہو، دکھاوا نہ ہو، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کھلائیں، لیکن طاقت ہو۔ ادھار لے کر میت کا ایصال ثواب کرنا، محفل کرنا، دیگاں پکانیاں، بھئی لوگ آکسن جی ہائے پیسے لایا نہ تاکسن پیچھے روٹی نہیں لائی گا پیڑے کہ جا پتر ہے تے کہ جی اولاد ہے تے قرضہ مانگ کے ایسا 40واں کرنا، جمراتیں کرنا، چیلم کرنا ناجائز ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید جو پڑھا ہے پیش کرے کہ مالک اس متوفہ جو ہے میرا کوئی جو آدمی مر گیا ہے، ماں ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچا۔ سمجھ آئی؟ قرآن شریف بھی پہنچتا ہے، کھانے کا ثواب پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا۔ اکبر نے کہا تھا کہ بتاؤں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ پلاؤ بندے کھا سن، تساں خالی دعا ہی ویسی۔ مطلب ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت پڑھی فلا انصاب بینہم یومئذ ولا ہم ولا یومئذ ولا یتساءلون، نہ آپس وچ گل کر سکسن کہ اوے اسی تو قریشی ہیں، اسی تے ہاشمی ہیں، اساں بھی رگڑنا پیا جی، اسی تو سید ہیں مہاراج تو اساں بھی چاہ کھڑیا سی۔ ایک گلاں فرمایا میں نہ کرن دینا، ولا یتساءلون، ایک گلا نہیں کر سکو لگے۔ ایک گھمنڈ جو نسبی گھمنڈ ہے، پھر کیا ہے؟ ایک سید ہیں، ایک متسید ہیں،
کہ جو سید نہیں ہے اور سید بن گئے، اے وکری مصیبت. ایک انا تے ایک ستا آ جی، ایک انا تے ایک پھر اتو ستا آ، ڈبل. سید اور متسید، شاعر اور متشاعر. شاعر ہے نہیں لیکن جعلی شاعر، جعلی شاعر. ایویں کدے اس کو لکھوا کے دا کدے اس کو لکھوا چھوڑا تے نہ اپنا لا چھوڑیا تے چار بندیاں چ پڑھنا پے ونجے تے وقت پے وننا ہے، نہ وزن نہ پتہ ہے، نہ قافیے نہ پتہ ہے، نہ ردیف نہ پتہ ہے. اس کو کہتے ہیں متشاعر. اور جو نسب نہ ہو اور سید بنے اس کو کہتے ہیں متسید. ایسے متشاعروں سے بھی بچیں اور ایسے سیدوں سے بھی بچیں. اور یاد رکھیں جو حقیقی سید ہیں وہ کبھی فخر نہیں کرتے، اور جو اپنے علاقے میں اپنے محلے والوں کے ساتھ اپنی برتری اور کبر کا نخرے کا اظہار کرتے ہیں وہ سید نہیں ہے، وہ جعلی ہیں. اور ہمیشہ وہ شخص فخر کرتا ہے جس کا نسب جعلی ہو. اسا پتہ ہے میں آپ کچھ بڑھا سا تے لوگ سمجھ سن. موتبار مندا تو کوئی نہیں پر زوری موتبار بن سا تو کوئی منسی تے جیڑا اے وے اسا پتہ ہے سارے لوگاں پتہ ہے سی ہے تے اگر ویکھنا نے تے اساں نے نانے دادے منہ تک کے لوگ اساں نال کر سن یا اپنے کچھ اے وے تے. سید بھی بڑے پھرنے پہن نا. پیر میر علی شاہ صاحب ہی سید ہے، کوئی وہ کلے سید دنیا تے نہیں جمے، لکھاں سید جمے نے، لیکن میرے علی کوئی جمیا ہے. میرے علیاں صرف نسب نہیں چمکایا، اس دے علم اور خدا داد صلاحیت نے چمکایا اور اس دی محنت نے چمکایا. اور او پھر چکیا بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا اتے اللہ کھڑیا تو اتنا چکنا گیا ہے. یہ سید دی علامت ہوندی ہے. سید کا معنی کیا ہے؟ جڑا سنے ہوئے ادھر سارے میں در تکو. سید نہ معنی کہ وے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین. یحییٰ علیہ السلام اللہ فرمایا ہے سید ہے. یار یحییٰ علیہ السلام کوئی سید کوئی نسب تک کہہ رہے ہونا نا پھر کسی کدے لکھیا ہوئے. سارے شاہ صاحب میں بھی سید بنیا، تسی بھی سارے سید ہو جڑے بیٹھے ہو. تے اسی سیادت نے بڑا چکر چلانے ہیں تے یحییٰ علیہ السلام جسا قرآن مجید اللہ فرمایا سیدم و حسورن، انہاں کسی سید کدے آکھیا جڑا منصوص سید ہے. تو سیادت نسب نہیں ہے، سیادت وصف ہے. جو سید کا معنی کہ جڑا لوگاں دیاں تکلیفاں نو چلے، ظلم لوگاں دے چلے. لسان العرب دیکھو، عربی کا سب سے بڑا لغت اس کی تعریف ہے. سید جڑا دنیا دی تکلیفاں چلے، مینے چلے، ملامتاں چلے، ایزاماں چلے تے خاموش نال حسن دی طرح، امام حسن دی طرح خاموش ہو کے زندگی گزارے. اس کو اللہ نے فرمایا یہی اوصاف تھے جناب یحییٰ میں، اس لیے فرمایا سیدم و حسورا. حسور وہ ہے جو طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہ جائے، اس کو حسور کہتے ہیں. ان میں دو اوصاف تھے. تو اللہ نے یہ سید جو کہا ہے تو یہ ظلم سہنے کی وجہ سے کہا ہے. اپنی خلاف باتیں سن کر اس کو برداشت کرنا اور اللہ پر اسے چھوڑ دینا، یہ وصف جس میں ہو وہ سید ہے. جس وچ اے وصف نہیں بڑھوتی ہے تے اس وچ او سید آکھنا نہیں، وہ متسید ہے. ٹھیک ہے نا، جعلی سید. اس واسطے انہاں لوگوں واسطے خاص طور تے آیت ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. ان کا چونکہ نسب پر وہ کبر کر رہے ہیں جس طرح کفار کر رہے تھے، تو آج کا مسلمان چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ ہاشمی ہو، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے اصلی ہو چاہے نقلی ہو، تو وہ جب فخر کرے گا تو قیامت کے دن اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس گھمنڈ سے بچائے
اور ہمیں حضور سید المتواضعین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بڑا ایک نواں میں گل ایک چھوٹی جی گل آ گئی، پیر بننا تے سید بننا ہر وٹا چاہو تے تلے بندہ موجود ہے، جساں کمانے نہ کوئی ذریعہ نہیں بنیا وہ پیر بن گیا ہے جی، جبا پا کے دا خاص شکل بنا کے دی ہے جی، جبریلی شکل بنا کے دی تے بس بندیاں پھسایا تے اے طریقہ جڑا ہے نا اے گل غلط ہے۔ پیر ہونا ہے، پیر نظر آنا ہے، شیخ نظر آتا ہے، شیخ بنتا نہیں نہ شیخ بناتا ہے، شیخ نظر آتا ہے تے خاندانی آدمی چہرے تو پتہ لگ بننا ہے خاندان دا بندہ ہے یا جی، تے شکل دوئی واری تکنے تے دل نہ ہوئے کہ میں حسنی سید ہاں، میں کہ پھر داری دنیا حسنی تائیں ہونے تینے تے حسنی سید حسینی ہے جی انہیں مرنے نہ ٹائم آوے تے مرنے جوگا اندر وڑ بننا تے داداری کربلا وچ نکل آئے تے اندر وڑ بننا تے بندیاں بھیجنا ہے تسی مرو ونج کے، اسی کیوں مرا، اساں نے پیو دادے کربلا وچ مر گئے تے اے ڈرنے والے نہیں ہونے سید، اے دوے آگے پیچ چھوڑے ہتے آپ پیچھے ڈس کے بہ رہے چھپ کے تے جعلی پیر، جعلی 2 نمبر پیر، اے اللہ نیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والےاں کولوں بچو، انہاں لٹیریاں کولوں بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کولوں بچو ہے جی، جڑے تساں اے ایک واری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑنے اے جناب اے بیعت ہو ونجو، وہ بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے سی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے۔ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیئے ہون اسی تروڑ سکنے ہیں کہ نہیں، تساں کون آہنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نے اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو ہے نا، فراڈیاں گلو بچو، سمجھ آئی کیوں لٹی نے ہو جائی۔ میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر مہر علی شاہ ہے، اور نظرانے کرنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو علماء بیٹھے اس دا کیا کام ہے، دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تہلکہ مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں اس دا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں اللہ دے فضل نال، پیر مہر علی شاہ صاحب دا پوترا ہاں، میں تو انو کہہ رہا میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا، میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شودے کے کر سکنے، اے جس طرح تساں دے پیراں تلے تیلے تے ککھ پے نپ ککھ، میں انہاں ککھاں تو بھی گیا گزریا اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی، تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کہ میری زبان تے تانوں اعتبار نہیں، اللہ دا واسطہ نے نہ جالیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جالی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جالی چرلو مرلو پھیرنے والے کولوں بچو، اے اخباراں نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے نے تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں دے کار جم پے وہ پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب دے کار سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، یوسف ایک جمیا اور ایک نبی آیا باقی 11 نہیں ہے، اور آئے تو احدا عشرہ کوکبن تارے تکے چاند آئی ہے، سمجھ آئی، تے جیڑا پیران نے کار جم پے وہ پیر ہونا نہیں، وہ پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ جمے عبد المطلب نے سارے جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے،
لیکن ہوئے کون؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا۔ جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، جو ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو۔ جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا۔ کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے، اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا۔ عبداللہ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے تے 40 عبد القادر واسطے۔ سنی ولایت شاہ، 40 دینار کس واسطے؟ عبداللہ واسطے تے 40 دینار عبد القادر واسطے۔ پراپرٹی میں تو دونوں کو برابر کر دیا، ماں نے مانگتی دیں، اس کے لیے تو بچے دونوں برابر ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ جس طرح رسولوں کا طبقہ عام لوگوں میں چنیدہ ہے، برگزیدہ ہے، ہم چنتے ہیں، ہم نے اے عبد القادر کی ماں امت الجبار، ان کی والدہ کا نام امت الجبار تھا، جبار کی لونڈی، جبار کی لونڈی، امت الجبار، تیرا بیٹا یہ جو عبد القادر پیدا ہوا ہے اس کو ہم نے چن لیا، یہ سربراہ اولیاء ہے۔ جائیداد میں 40 دیناروں میں تو برابر ہے اپنے بھائی کے، لیکن مقدر میں برابر نہیں ہے۔ جو میں نے اس کو فصاحت لسانی دی ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو نبوت عطا کیا ہے، جو قلب سلیم عطا کیا ہے، وہ اس دوسرے بھائی کو نہیں دیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اگر عبد القادر کا بھائی اس کے ساتھ ہو کر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عبد القادر نہیں بن سکتا، تو اسی طرح ہر پیر کے گھر، ہر مولوی کے گھر پیدا ہونے والی اولاد پیر نہ پیر کہلا سکتی ہے نہ عالم کہلا سکتی ہے۔ یہ کوئی بات میدان میں اتر کر کوئی دکھائے گا تو دنیا اسے مانے گی، اب کوئی نہیں مانتا۔ دعا کریں، یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج گرا برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم، یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنند اے بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخشو نیم بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، جو میں نے آیات کریمہ آخر میں تلاوت کی ہیں، ان کا ثواب میں حضور کی بارگاہ میں تمام انبیاء کے، صلحاء اور صحابہ اور تابعین اور اہل بیت کے بعد مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں، اور محسن شاہ صاحب کے والد مرحوم سمندر شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ان کی لغزشیں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور اچھے لوگوں کے طفیل ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے معاصی درگزر فرمائے، اور ہمارے جریدہ عیسیاں پر اپنا قلم عفو پھیرے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. نماز ہوگی جی، صفحہ پڑھاؤ.